الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم بینکم مودۃ ورحمہ. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازنین بیگم بنت خادم حسین، افروز جہاں بنت سید ہاشم رضا، نور بانو بنت نواب مرزا کی روح کو اصال ثواب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سورہ حمد، سورہ توحید، صلوات کا ثواب جن جن مرحوم کے نام و مرحومہ کے نام دیے گئے، پروردگار ان کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ فرما. خدا ان کے درجات کو بلند فرما. خدا ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. خدا ان سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرما. اہل بیت عصمت و سلام کا ہم نشین قرار فرما. خدا انہی کی شفاعت نصیب فرما، انہی کے ساتھ محشور فرما. خدا ان تمام مرحومین کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما. خدا ان تمام مرحومین کی قبروں کو مزین منور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک سلوات نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں مقصد ازدواج کا اعلان ہو رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہاری زوجہ کو تمہارے نفس سے خلق کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے دلہا اور دلہن کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے. یعنی ادھر ازدواج زندگی کا بندھنا شروع ہوا. اللہ دو تحفے انسان کی نئی زندگی میں دیتا ہے، ایک مودت اور ایک رحمت کا. لہٰذا صاحبان ایمان کے لیے غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ اللہ دو بچھڑے ہوئے قلبوں میں کس طرح سے محبت ڈال دیتا ہے کہ جو کچھ دیر پہلے اجنبی ہوتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی محال ہو جاتی ہے. چونکہ کل عقد زہرا سلام اللہ علیہا تھا، لہٰذا اسی کو ملاحظہ مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں اصول ازدواج نبی گرامی کی سیرت میں، کہ نبی گرامی اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ازدواج اور شادی کے اصول کیا ہیں. ظاہر قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پیش کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے ایک زوجہ کا انتخاب کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون حاصل ہو. بس اس کا مطلب انسان کی ازدواجی زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی بے چین زندگی کو سکون مل جائے.
بس اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ بہترین زوجہ وہ زوجہ ہے جو اپنے شوہر کو سکون بخش سکے. اور غور کریں، یوں تو نبی گرامی کی 9 ازواج یا 11 ازواج تھی، لیکن نبی گرامی فرماتے ہیں مجھے ایک ہی زوجہ کے ذریعے سے سکون ملا، اور بار بار ذکر کیا کرتے تھے کنت لہا عاشقا، میں تو خدیجہ کا عاشق تھا. اے نبی پاک کیوں عاشق تھے؟ کہا جب دنیا اور زمانے نے بے قرار کر رکھا تھا تو خدیجہ نے سکون بخشا تھا. بس اب سمجھ میں آئے، دنیا پہچانے خدیجہ کسے کہتے ہیں. جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، اس رحمت کو جو سکون بخش دے اسے خدیجہ کہتے ہیں. تو خدیجہ کا گھر نبی کے لیے سکون کا باعث تھا ایک، اور ایک فاطمہ کا گھر تھا کہ نبی گرامی فرماتے جب میں فاطمہ کے گھر جاتا تھا اور فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتا تھا تو ہماری جتنی تھکن ہوتی تھی وہ ساری تھکن اتر کے جوش تبلیغ میں اضافہ ہوتا تھا. ایک دوسری طرف شوہر محترم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب بنت نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، جنگ کر کے جدال کر کے تبلیغ کر کے تھک کے جب گھر میں آتا تھا اور بنت نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، تکشف عن الغم والحم، نبی کی بیٹی کے چہرے کو دیکھتا تھا میرا سارا ہم بھی دور ہو جاتا تھا، سارا غم بھی دور ہو جاتا تھا. اب سمجھ میں آیا جو کائنات کا مشکل کشا ہے اسے جہاں سکون ملتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو مقصد زندگی مقصد ازدواج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سکون ملتا ہے. بڑی مذمت کی گئی ہے ان بچوں اور ان لڑکوں کی جو شادی نہیں کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو کنوارا گزار دیتے ہیں، یا وہ بہنیں جو فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم شادی ہی نہیں کرنا چاہتے. لہذا ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کسی چھٹے امام کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ اے فرزند رسول میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی. کہ کیوں؟ کہ میرا دل چاہتا ہے شادی نہ کرنے میں میرے لیے بھلائی ہے. تو فرزند رسول نے بہترین جواب دیا اگر شادی نہ کرنا فضیلت ہوتی تو فاطمہ سب سے پہلے شادی نہ کرتی. صلوات محمد وآل محمد. بے ازدواجی زندگی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، معاشرے کو برائیوں سے بھر دیتی ہے، معاشرے کو گناہوں میں ڈھک دیتی ہے. اچھا شادی کے فائدے کیا کیا ہیں؟ ایک، اللہ کی طرف سے سکون ملتا ہے، مودت و رحمت ملتی ہے. دو، جو شخص شادی کر لیتا ہے معاشرے میں اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. تو جو عرض کر رہا ہوں جو شادی کر لیتا ہے معاشرے میں اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. تین، جو شخص شادی کرتا ہے اس کے اندر اللہ ذمہ داری کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کر دیتا ہے. اور جو شخص شادی کر لیتا ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر خود مختاری پیدا ہونے لگتی ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ شخص اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. من تزوجا احرز نصف دین نہیں، جو شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. کسی دوست سے میں نے عرض کیا کہ شادی جو کر لیتا ہے اللہ اس کے آدھے دین کو مکمل کر دیتا ہے. تو اس نے بڑی خوشی میں کہا مولانا ایک شادی میں تو آدھا دین مکمل ہوتا ہے، کیوں نہ دوسری کر لی جائے تاکہ مکمل. صلوات محمد. میرے لیے شوقی تھی، ایک کرے دو کرے تین چار کرے لیکن دین آدھا مکمل ہوگا. فَلْيَتَّقِ الْبَوَاقِي، آدھے کے لیے آپ کو تقوی الہی کا سہارا لینا پڑے گا. بس 5 فائدے. پہلا فائدہ انسان معاشرے میں اس کا اعتبار بڑھتا ہے. ایک، ذمہ داری اس کے ہاتھ آتی ہے. 2، خود مختاری پیدا ہوتی ہے. 3، نسل طیب چلتی ہے. 5، یعنی سلسلہ خانوادہ چل جاتا ہے. 5، تو 6، انسان کا آدھا دین محفوظ ہوتا ہے.
साथ इंसान के अमलो आमाल में अज्र में इजाफा हो जाता है। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। 6-7 फायदे मैंने गिनाए जहां फायदा बढ़ जाता है। अच्छा, अब तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, मेरे माशरे में बहुत सारे ऐसे फर्द भी होते हैं जो इस बात में मुसर होते हैं कि किस तरह से किसी न किसी की शादी करा दी जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि किस तरह से शादी तोड़वा दी जाए, किस तरह से शादी तोड़वा दी जाए। तो लिहाजा दोनों तरह के लोग हैं। पहली बात, रवायत कहती है कि वो माँ बाप जिनके बच्चे बालिग हो जाए, मन बलग वलदहु, जब बच्चे बालिग हो जाए तो माँ बाप का फरीजा है कि उनकी शादी का इंतजाम करें। अगर माँ बाप शादी का इंतजाम नहीं करते हैं तो जवान लड़कियां अगर गुनाह कर रही है तो उस गुनाह में माँ बाप बराबर के शरीक है। एक बात गौर करना पड़ेगा। दो, जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते शादी करा दे, बहुत सारे लोग हैं शादी तोड़वा देते हैं। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातें बहुत दूर तक जा रहे हैं लेकिन मैं समेट रहा हूं, मैं पॉजिटिव गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो लोग जो शादी करवा देते हैं उनका अज्र क्या है? रवायत में है, सलासुन यस्तज़िल्लूना बिज़िल्लिल्लाह बिअर्शिल्लाह यौमल क़ियामते। 3 लोग क़यामत के दिन जहां धूप होगी, प्यास होगी, हर चीज की परेशानी का गलबा होगा, 3 लोगों पे अल्लाह अर्श इलाही का साया करेगा। एक, ज़व्वजा अकाउल मुस्लिम, जो अपने मुस्लिम भाई की शादी करा दे, जो चाहता मेरे वो अक़दम हो, जो अपने मुस्लिम भाई के साथ नेकी कर दे। 3, कतमलहु सिर्रन, जो अपने मुसलमान भाई की बुराइयों को छुपा ले। 3 लोगों पे अल्लाह क्या करेगा? अपने अर्श का साया करेगा। ये फायदा है। अच्छा, बहुत लोग बचते हैं, बहुत लोग शादी कराना चाहते हैं। अच्छा, याद रखें मेरे अजीजों, बाज वक्त आता है, क्योंकि हम तो मौलवी इंसान है और मौलवी साहब भी बैठे हुए पूछते हैं वहां साहब फला घराना कैसा है, फला लोग कैसे हैं, बहुत सारे फोन आते हैं। माशरे में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें किस चीज की गवाही देनी है? हमें किस चीज की शहादत देनी है? फोन किया, जावेद साहब अली का फला साहब रहते, उनके शादी कर रहा है। अरे साहब वहां कहां शादी कर रहा है, उनके पूरे खानदान में शुगर है। ऐसा फला जो मरे, उनके खानदान में जो भी मरा है कैंसर से मरा है, ये सब उनके खानदानी बीमारी है। याद रखे, पूछने वाला आपसे अमराज नहीं पूछ रहा है, उसका अखलाक पूछ रहा है। नहीं मालूम पहुंचेगा नहीं पहुंचे, आपको अखलाक की गवाही देनी है, अमराज की गवाही नहीं देनी है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलासुन यस्तज़िल्लूना बिज़िल्ल अर्शिल्लाह, अर्श इलाही का साया 3 लोगों को नसीब होगा। जो शादी करा दे, जो अपने मुस्लिम भाई की मदद कर दे, जो अपने भाई के गुनाहों को छुपा ले। अच्छा, जो शादी लगाते हैं उनका क्या सवाब है? बेकुल खुतवतिन खताहा बेकुल कलमतिन तकल्लमा। कहते जो इंसान माशरे में किसी नौजवान की शादी लगाता है, कहते इस शादी लगाने के दरमियान अगर वो एक कदम उठाता है और एक हर बोलता है उस शादी को करने के खातिर, तो अल्लाह कह रहा है उसके लिए 1 साल के रोजे का सवाब है, 1 साल की नमाज का सवाब है, 1 हर्फ का सवाब है। जितने हर्फ बोले जाते हैं उसका एक अलग सवाब है। बेकुल खुतवतिन, एक कदम बढ़ा शादी के लिए, 1 हर्फ। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लिहाजा हमारे माशरे में इस पे गौर करना पड़ेगा कि हम इज़्दिवाजी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाएं और इज़्दिवाजी जिंदगी को किस तरह से आसान बनाएं। ये बहुत अहम है मेरे, और इसी पे गुफ्तगू मेरे खत्म हो जाएगी। हम शादी कर लेते हैं, घर बनाया, लोन ले लिया, शादी की 3-4 लोन ले लिया, माशरे को दिखाया, वलीमा किया, ये किया, वो किया, नतीजा कर्ज में लड़का भी डूब गया। और जब लड़के की जिंदगी बेचैनी में है तो उसकी ज़ौजा की जिंदगी भी बेचैनी में है। लिहाजा जो मकसद शादी है वो फौत हो गया। तो जो चाहता हूं, लिहाजा शादी को कम से कम माल
اور دولت میں خرچ کریں، یعنی کم سے کم ہزینہ خرچہ ہو، آسان شادی کریں تاکہ ایک قرض نہ آنے پائے، کوئی برڈن نہ آنے پائے۔ اچھا کیا ممکن نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج کل الحمدللہ سب کا خاندان بڑا ہے، خاندانی ازدواج کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کو شریک کریں، بارات لے جائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے جائیں۔ پورا علی کالونی لے کے چلے گئے بارات میں، وہاں مرغے کی ٹانگ نہیں ملی، بکرے کا گوشت نہیں ملا، آپ نے میرے مہمان کی بے عزتی کر دی۔ بڑے عزت دار بنتے ہیں، اتنا ہی عزت دار تھے، مہمان کی عزت دوسروں کے دروازے پر نہیں ہوتی، اپنے گھر کے ولیمے میں ہوتی ہے۔ بلائیے، کریے ولیمہ، 50 لاکھ لوگوں کو بلائیے، کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد، آسان کریں، آسان سے آسان شادی کریں تاکہ زن و شوہر کی زندگی خوشحال ہو، اور اس اماؤنٹ کو اس کی زندگی کے لیے آگے بڑھائیں، اس کو پیکج دے دیں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر تو اس پر غور کرنا پڑے گا، شادی آسان کیسے ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں جو ہمارے قوم کی مشکلات ہے، اس طرف اشارہ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھیں گے شادی ہمیں کیسی کرنی ہے، کس طرح۔ اور آج بھی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں ہو رہی ہیں۔ پہلا مسئلہ تو ہمارے یہاں جو اکثر ہم کہا کرتے ہیں سادات غیر سادات کا ہے، نہیں معلوم ہے کون سا مرض ہے۔ ایک دوسرا خاندان اور عدم خاندان کا ہے، مال و دولت، کفو ڈھونڈتے ہیں، کفو کا مطلب ہی نہیں معلوم مجھے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک شادی ایسی دکھا رہا ہوں جہاں سارے امتیازات ختم ہیں، نہ سید غیر سید کا امتیاز ہے، نہ کنیز و غلام کا امتیاز ہے، نہ بڑے چھوٹے کا امتیاز ہے، اور آسان شادی ہے۔ اچھا ہم لڑکا دیکھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بھائی سی وی دیجئے۔ اچھا سی وی آتی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کی نوکری؟ نہ، سی وی جیسے ہی آتی ہے لڑکے کا نام پڑھنے کے بعد فوراً نیچے آ کے دیکھتے ہیں لڑکے کا باپ سرکاری نوکر ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، لڑکی کی ماں سرکاری نوکر ہے کہ نہیں ہے، پھر لڑکے پہ جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا مرحلہ، پہلا جو دیکھتے ہیں لڑکے کا باپ نوکر ہے یا نہیں ہے، خاندانی مضبوط کتنا ہے پیسے معاملات میں۔ دوسری پوائنٹ ہی دیکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ تو باپ کو دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے، اس کی نوکری کیا ہے، اس کا پیسہ کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں فیملی کتنی چھوٹی ہے، نہیں دیکھتے دو بھائی ہیں ایک بھائی ہے، ہاں اکیلا لڑکا ہے یہی شادی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اکیلا لڑکا دیکھنے سے سکون نہیں ملے گا، سکون اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر اکیلا ہوگا ممکن ہے سکون نہ آتا ہو، 10 بھائی بہن ہو ممکن ہے اللہ سکون عطا کر دے، یہ تو اللہ عطا کرتا ہے سکون۔ اب دیکھتے ہیں لڑکا کیا کر رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں لڑکے کی صورت کیسی ہے، دولت پہلے صورت بعد میں دیکھتے ہیں، نہ ایمان کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ حلم کا پتہ، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب آئیے نبی گرامی کی ایک بہن ہے جو چچا زاد بہن ہے، زبیر کی بیٹی ہیں، زبیر عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی عبد المطلب کی پوتی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے عبد المطلب کی اولاد سید ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بار عرض کیا اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں سید کی تعریف ہی واضح نہیں ہے، ہم تو سمجھتے سید وہ ہے جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، غلط۔ اچھا اگر یہ مان لیا جائے فاطمہ زہرا کی اولاد سید ہے تو جناب عباس تو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے نہیں، قلم میں دم ہے لکھیے غیر سادہ۔ مولا کائنات تو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے نہیں، قلم میں دم ہے تو لکھیے مولا کائنات غیر سید ہے۔ نبی گرامی فاطمہ زہرا کی اولاد تو نہیں ہے نا، ان کے باپ ہے، قلم میں دم ہے تو لکھیے غیر سادات ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس کا مطلب ایک تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں تمام عباس بھی سید ہو، مولا کائنات بھی سید ہو، نبی پاک بھی سید ہو۔ تو جب میں نے کتابیں پڑھی تو سید فاطمہ زہرا کی اولاد کو نہیں کہا جاتا تھا، سید جناب ہاشم کی اولاد کو کہا جاتا تھا۔ غور کریں میرے عزیزو، جناب ہاشم کی، لہذا نبی گرامی کے پاس جب جنگ سے وہ خمس کے مال آتے تھے تو جناب ہاشم کی اولاد میں تقسیم کرتے تھے، نہ کہ صرف فاطمہ زہرا کی اولاد میں۔ اچھا تو اس کا مطلب جس کی سبعہ بنت زبیر بنت عبد المطلب سیدانی بھی ہے۔ اچھا ایک نام بہت سنا ہوگا آپ نے، مقداد کا۔ مقداد نبی گرامی کے صحابہ میں سے بہت
बहुत ही गरीब है। सीवी में देखा ही नहीं कि लड़का कमाई कितनी करता है, नबी गिरामी ने ये देखा ही नहीं बाप कौन है क्या करता है। इतनी गुर्बत है कि 3-4 दिन के फाके के बाद मौलाए कायनात कुछ पैसा लेके आ रहे थे कमा के। देखा मिक़दाद है परेशान, कहा क्या हुआ, कहा मेरे यहाँ खाने का नहीं है। नबी गिरामी मौलाए कायनात ने अपना वो पैसा बगैर ये देखिए मेरे यहाँ 3 दिन फाका है जनाबे मिक़दाद को दे दिया। लौट के आए, बीवी ने पूछा क्या हुआ, कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मिल गया था, मैंने उसे दे दिया। ये गुर्बत का आलम है, तवज्जो चाहता हूं। अब देखिए नबी गिरामी ने फरमाया माशरे में निकाह आसान होना चाहिए ताकि बुराई माशरे से खत्म हो जाए। लिहाजा रवायत के फिक्रे में नकल कर रहा हूं। अपनी उस चचाजाद बहन की शादी किससे की, मिक़दाद से की, जो गरीब है, सैयद भी नहीं है। कहां बैठे मेरे अजीजों, बड़ी हड्डियां देखते हैं, बड़े चमड़े मिलाते हैं, लिहाजा नतीजे में हड्डियां रह जाती हैं, गोश्त खत्म हो जाता है। बहुत तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों। नबी गिरामी ने फरमाया ज़व्वजतु बिन्त अम्मी, हमने अपनी चचा की बेटी की शादी लिल मिक़दाद, मिक़दाद से की, इसलिए की ले यसल निकाह, ताकि हमारे माशरे में निकाह आसान हो जाए। अल्लाह हमारे माशरे में हम उसे कबीले में सैयद गैर सैयद में शेख मिर्जा पठान में माल और दौलत में भर के मुश्किल बना रहे हैं मेरे अजीजों। इसे आसान करना होगा। एक बात, दूसरी बात, अच्छा एक शख्स था, नबी गिरामी ने मस्जिद में बैठे थे, उसने आके नबी पाक मैं शादी करना चाहता हूं। का तुम्हारे पास क्या है? का कुछ नहीं है। अच्छा का कुछ नहीं, का कुछ तो है। तो नबी गिरामी सिर्फ अंगूठी है मेरे पास, बस। उधर से एक रिश्ता नबी पाक के पास आया, किसी खातून ने कहलवा भेजा। नबी पाक ने कहा रिश्ता है, लड़का बाईमान है, मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन गरीब है। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी गिरामी ने सीवी नहीं देखी, नौकरी नहीं देखी, ईमान और तकवे को देखा। अच्छा सब कुछ है लेकिन गरीब, कुछ नहीं है, ईमान है, गरीब है, फिर का सिर्फ मेहर में अंगूठी रख सकता है, आपको कबूल है? उसने कहा ए रसूल खुदा, अगर अल्लाह का ईमान है, ईमान की दौलत से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, मैं हाजिर हूं। नबी गिरामी ने निकाह पढ़ा, दोनों लोग चले गए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, मेहर एक अंगूठी। अच्छा तीसरी बात तवज्जो करिए, एक खातून ने नबी पाक से आके कह दिया नबी पाक मैं शादी करना चाहती हूँ। आज तो हमारे माशरे में अगर कोई बेटा अपने बाप से, कोई बेटी अपने माँ से कह दे तो उसे बदतमीज कहा जाता है, लेकिन इस पर गौर करना पड़ेगा संजीदगी से। आगा मोहसिन कराती का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े खतीब है ईरान के, इतने बड़े खतीब हैं कि कोई मौजूद डिसाइड नहीं करते, मिंबर पे जाते हैं और किसी से कहते कोई आयत पढ़ दो कुरान की, जो आयत भी कोई पढ़ देता है उसी पर मजलिस पढ़ देते हैं। जस्ट लाइक खतीब आजम बेहतरीन मिसालें देते हैं, हम कभी कभी उनकी मिसालों को नकल करते हैं। वो कहने लगे मैं मदरसे गया और मदरसे से लौट के आया तो मेरा इश्तियाक पैदा होगा मेरी शादी हो जाए। बाद लोग कहते हैं मौलवी लोगों को बड़ी पड़ी रहती है शादी की, मदरसा जाते हैं शादी की पड़ी रहती है। अब नहीं मालूम उनकी निगाह में क्या है, शायद गुनाह से महफूज रहना चाहते हो या जो भी मसला होता हो। आगे उन्होंने मोहसिन कराती ने अपने बाप से कह दिया तो वही ले जा, डांटा उनके वालिद साहब ने कस के, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 4 दिन वो मदरसे में ना खाते ना कमाते हो, शादी करेंगे। चले आए बेचारे मुंह लटका के। तीसरे दिन गए का वालिद गिरामी आपके सामने मैं 3 ऑप्शन रखता हूं, इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पूरा करना पड़ेगा, एक बात को मानना पड़ेगी। का बताओ? का एक नंबर 1 आप ये करें मुझे जनाब यूसुफ का तकवा दे दें। तो जो चाहता हूं मेरे मुझे जनाब यूसुफ का तकवा दे दे एक। अच्छा दूसरा ये जो मैं गुनाह करूंगा उसकी जिम्मेदारी आप ले लें। का तीसरा क्या है? का तीसरा ये है कि आप मेरी शादी करा दें। तो जो चाहता हूं तो उन्होंने कहा मैं यूसुफ का तकवा तो दे नहीं सकता, अपने गुनाहों का बोझ इतना है तुम्हारा उठा नहीं सकता, तो कब बाबा वो तीसरा ऑप्शन पूरा कर दीजिए। सल्लल्लाहु मोहम्मद अपने खानदान में उनकी शादी करा दी। बहुत तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों। उस खातून ने आगे नबी पाक मुझे शादी करनी है, नबी गिरामी मस्जिद में आए, कोई है शादी करने लायक? कोई शादी करना चाहता है? एक साहबी उठे, ए नबी पाक मैं शादी करना चाहता हूं। कहा अच्छा ये बताओ कुछ है? का कुछ नहीं है। का कुछ तो? का कुछ भी नहीं, एकदम नहीं।
کہ پھر آتا کیا تمہیں؟ کہ نبی گرامی بس قرآن پڑھنا آتا ہے مجھے، میں قرآن پڑھ بھی سکتا ہوں، قرآن پڑھا بھی سکتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون تیری شادی جس سے میں کرا رہا ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مہر میں وہ تمہیں قرآن پڑھا سکتا ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہاری شادی اس سے کرا دو۔ اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے کتاب الہی کا علم مل جائے گا، شوہر مل جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یا سہلن نکاح، اس طرح سے نکاح آسان ہوگا، آج بھی ہونا ہے۔ ابھی میرے خالہ زاد بہن ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ان کی شادی گجرات میں ہوئی ہے، کل میری بات ہوئی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے یہاں گجرات میں شادی ہو جاتی کھوجوں میں، تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے؟ کب اعلان ہو جاتا ہے کل ولیمہ ہے مسجد میں، اور ولیمے میں بھی صرف بکرے کا گوشت، سالن، چاول، بس روٹی، 3 چیز، یہ نہیں ہو زرداؤ پرداؤ یہ وہ 50 طرح کولڈ کچھ کھا کے چلے جاتے، میں یہی پتہ چلتا ہے شادی آج ہو سکتی شادی، ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں معاشرے میں نکاح کو آسان کریں۔ آخری بات تو ختم کر رہا ہوں، ہمارا معاشرہ جس چیز کے پیچھے ہے سیرت نبی میں وہ چیز نہیں ہے۔ چھٹے امام نے ایک چھوٹے خاندان میں شادی کی، ایک سادہ خاتون سے شادی کی، مروان نے کہلا بھیجا یہ کہاں آپ نے شادی کر لی ہے؟ بڑے بڑے گھرانے کی لڑکیاں میرے پاس ہیں، اگر آپ کہتے تو میں بڑے گھرانے کی بڑے پیسے والی بتاتا۔ چوتھے امام نے فوراً کہا جو تم بتا رہے ہو وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اچھا تو ایک تو میں نے چچا زاد بہن کی مثال دی اور ایک پھوپھی زاد بہن ہے نبی گرامی کی، بس سن لیجئے تاکہ غلام اور آقا چھوٹے اور بڑے کا فرق بھی ختم ہو جائے۔ لہذا جناب زینب رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہاشمی ہے، نبی گرامی کی بہن ہے جو زاد ہاشمی ہے، یعنی سید ہے، بڑا اسٹینڈرڈ ہے، بڑا خاندان ہے، قریش سے بڑا کوئی عرب میں خاندان نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے جناب زید بن حارثہ، کہیں سے آیا بازار میں نبی گرامی نے خرید لیا، اپنے گھر میں پالا پوسا بڑا کر دیا، غلام ہے نبی گرامی کا۔ اللہ اللہ میرا معاشرہ متوجہ ہو اس طرف، یہ ساری حد و حدود کو ختم کرے۔ میں وہ سارا شرائط گنا کے مجلس کو تمام کروں گا، ان شرائط پہ اپنی شادیاں کرے۔ اچھا نبی گرامی نے جناب زید جو غلام تھے، جناب زینب جو شہزادی تھی، ان کی شادی دونوں کے درمیان کرا دی، یعنی ایک فرق یہ بھی مٹا دیا کہ دیکھو سردار اور غلام بھی اس چیز کا بھی خیال نہ رکھا جائے، نہ سید غیر سید، نہ آقا زادی، نہ غلام، معیار صرف تقوی الہی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تو نبی گرامی نے ساری چیزوں کو برابر کر کے یہ ہے ہمارا اصول ہے تعلیم۔ اچھا اب ایک آخری بات، جناب مختار جب قیام کے لیے اٹھے ہیں تو آپ مکہ آئے، اور جب مکہ آئے کس لیے مکہ آئے کہ وہاں چل کے امام سے اجازت لے لیں اپنے قیام کے لیے، تو جناب محمد حنفیہ وہاں ملاقات ہوئی۔ جناب محمد حنفیہ سے سارے پروگرام بتائے انہوں نے، اور سارے پروگرام جب بتا دیے کہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جناب حنفیہ نے کہا ہمارے قوم و قبیلے کا کوئی غلام بھی اگر قتل حسین کے لیے کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہو گئی بات ختم۔ اچھا چونکہ بہت سارے لوگ اس کے زد میں آ رہے تھے مختار کی تلوار میں، لہذا ایک ڈیلیگیشن کوفے سے فوراً کہا مکے پہنچا جناب محمد حنفیہ کے بعد، کہنے لگے صاحب یہ کیا مختار کیوں قیام کر رہے ہیں، مختار کیوں بدلہ لے رہے ہیں، وہ کون ہے، وہ تو نہ آپ کے خاندان کے، نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ آپ کے ناطے دار ہیں، نہ ان کو حق ہے حسین کے خون کا بدلہ لینے کا۔ حق ہے تو آپ کو ہے، کیونکہ آپ حسین کے بھائی ہیں، آپ حسین کے رشتہ دار ہیں، آپ بدلا لیجئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کا مختار کا رشتہ ہی کیا ہے، مختار کا حسین سے رشتہ کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کس چیز کو ہمیں بنیاد بنانا پڑے گا اپنی شادی میں، سارے امتیازات کو چھوڑ کے جب انہیں پلٹ کے کہا کہ آپ کا مختار سے کیا رشتہ ہے، حسین کا مختار سے کیا رشتہ ہے، تو جناب محمد حنفی نے پلٹ کے جواب دیا تھا میرا اور مختار کا رشتہ ولایت علی کا رشتہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، شادی سید غیر سید دے کے نہیں ہوگی، شادی وہاں ہوگی جہاں حب
معاشرے میں کہاं جا رہے ہیں, کہاں بھٹک رہے ہیں, اپنی شادیوں کا آسان کریں. بس میں نے اس دن چند چیزیں بتائی تھی جو لڑکوں میں ہونی چاہیے. ایک بات, نبی گرامی نے جب فاطمہ کی شادی طے کی تو فاطمہ زہرا سے آ کے کہا کہ انی زوجکی رجلن, میں تمہاری شادی ایسے مرد سے کر رہا ہوں, اقدم ایمانہم اقدمہم ایمانا, ایمان سب سے پختہ ہے. یعنی ایک صفت لڑکے میں دیکھنی چاہیے. دو, عالم و حلمن, صبر کا مادہ بہت زیادہ ہے. اکثرہم علمن, علم میں ٹاپ کلاس کا ہے. تو جو چاہتا ہوں یہی تین چیزیں لڑکوں میں دیکھنی چاہیے. ایمان ہو تاکہ ایمان کی شادی ایمان کے ساتھ ہو, علم ہو. نہ جانے کتنی شادی میں اس لیے طلاق ہو جاتا ہے کہ نہ لڑکی میں صبر ہوتا ہے نہ لڑکے میں صبر ہوتا ہے, عدم تحمل کی وجہ سے. لہذا علم ایک ضروری چیز ہے زن و شوہر کی زندگی آگے بڑھانے کے لیے. وہ اکثر ہم علمن, اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کامیاب زندگی کے خاطر ضروری ہے کہ پڑھا لکھا ہو. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. تین باتیں لڑکوں میں دیکھنی ہے. اچھا لڑکیوں میں کیا دیکھنا ہے؟ ایمان, اخلاق. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جن چیزوں سے نبی پاک نے منع کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی غالباً کہ نبی کرام نے فرمایا اس خاتون سے شادی نہ کرو. کا کون سی خاتون؟ متخذات اخدان, ایسی لڑکی, میں کیسے ترجمہ کروں اپنے معاشرے کے سامنے, ایسی لڑکی جو دوست رکھتی ہو مردوں کو, ایسی لڑکی سے شادی نہ کرو. ایک. دو, ایاکم خضراء الدمن, خضراء الدمن, کھورے کی سبزی سے پرہیز کرو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن, خضراء الدمن کسے کہتے ہیں, کھورے کی سبزی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ خاتون جو خوبصورت ہو لیکن خراب ماحول میں پلی بڑی ہو. صلوات محمد وآل محمد پر. متخذات اخدان وخضراء الدمن, تو خاتون سے بچنا. یہ ساری کوالٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ جو لڑکوں میں نے بتائی اور لڑکیوں میں نہیں ہونی چاہیے. بس میرے عزیزوں میں نے گفتگو کو کمپلیٹ کر دیا, وقت نہیں ہے نا, میں نے وقت بہت زیادہ گنجائش. یہ ہے اسلام کا معیار شادی, معیار زندگی. اس طرح سے شادی ہونی چاہیے. یہ ہے نہ کہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ معین کر لیا ہے وہ ہمارے معاشرے کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. میرے عزیزوں بے انتہا ثواب ہے شادی میں شریک بھی ہو, شادی کروائے بھی, شادی توڑوائے نہیں. بس میرے عزیزوں جہاں اسلام اور ایمان آ جاتا ہے وہاں جذبہ قربانی بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیں شادی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان میں جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے. شادی سے پہلے جو چاہتا ہے اکیلے ہر چیز کھا لے, اس کے یہاں پھر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے نہیں یہ ہماری خاتون کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ اس میں ہونا چاہیے. پھر اولاد ہوتی نہیں, میں نہیں کھاؤں گا, میری خاتون بھی نہیں کھائے گی, میرے بچے کھائیں گے. ایک فائدہ شادی کا بھی یہ ہے کہ ایثار جذبہ, قربانی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. بس میرے عزیزوں کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ شادی نئی شادی شدہ افراد نہیں تھے. بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ چند دن پہلے شادی ہوئی تھی لیکن جب فرزند نبی پہ آ جائیں تو سب کچھ بھول گئے, کچھ نہیں چاہیے. ابھی تو فرزند نبی کی جان بچانا ہے, ان پہ کوئی تیر نہ آئے, ان پہ کوئی حملہ نہ ہونے پائے. آپ نے نہیں سنا وہب کلبی روایت کے تھے شاید 7 دن شادی کے ہوئے تھے, لیکن جب میدان کربلا میں اچھا مسلمان بھی نہیں تھے, کچھ دن پہلے جلدی اسلام لے کے آئے تھے, لیکن جب انہیں دیکھا کہ فرزند نبی پیاس آ رہی ہے, آئے گا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیے, میدان میں آ گئے, تلوار نکال لی, زبردست حملے میں حملے کیے. زوجہ نے بھی دیکھا, وہ بھی پلٹ کے میدان میں آ گئے. کہتے شوہر بھی امام کی خدمت میں شہید ہوا, زوجہ بھی شہید ہو گئی. کہتے جب کسی نے وہب کلبی کا سر قلم کر کے ان کی ماں کی طرف پھینکا تو ماں نے ہاتھوں میں لیا اور پیشانی کو چومنے کے بعد پھر ظالموں کی طرف پھینک کے جملہ کہا جو ہم فرزند نبی پر پھینک دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, صدقہ دے دیتے ہیں, اسے ہم واپس نہیں لیتے. سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه تسليم لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات تابعيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس مجلس کا ثواب، اس کے حرف حرف کا ثواب، آیت روایت حدیث کا ثواب، صلوات تکبیر کا ثواب، نازنین بیگم بنت خادم حسین، افروز جہاں بنت سید ہاشم رضا، نور بانو بنت نواب مرزا کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ فرما۔ خدا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما، ان کی قبروں کو مزین منور فرما۔ خدایا حاضران مسجد کو بہترین صحت عطا فرما، ان کے تمام جسمانی روحانی امراض کو دور فرما۔ ہم سب کے صاحبہ قوم امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔